ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں سے، غیر مسلموں سے تعلقات، قلبی تعلقات رکھنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا غیر مسلم جو بھی ہو، اہل تشیع ہو، قادیانی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ قلبی محبت رکھنا، قلبی تعلقات رکھنا، جیسے مسلمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایسا تعلق رکھنا ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ قرآن مجید نے سختی سے منع فرمایا کہ چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان کے لوگ ہوں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے۔ چاہے باپ ہے، بیٹے نے کہا، صحابی رسول تھے کہ آپ میری تلوار کے نیچے جنگ میں آ گئے تھے، باپ مسلمان تھا اور بیٹا کافر تھا، میں نے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے۔ باپ کہنے لگا، بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں نہ چھوڑتا تجھے۔ جس نے کلمہ پڑھا تھا اللہ کے نبی کا، ان کو نبی کے ساتھ اس قدر عشق اور محبت، ایک صحابی کے سامنے اس کے باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، انہوں نے ایک تھپڑ سیر کر دیا کہ ہم اپنے محبوب کے بارے میں یہ بات نہیں سن سکتے۔ یہ صحابہ تھے اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان قبیلوں کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، سارے خاندان، سب لوگوں سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو جائے۔ کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہیں، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے نہیں۔ جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں، باقی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا عمر پھر کامل ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے اسی مجلس میں فرمانے لگے یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، سیغہ اس میں تفصیل، احب سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی تمہارا ایمان کامل ہو سکے گا۔ اس لیے کامل ایمان والے، عشق نبی رکھنے والے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ کی زبان سے، اپنے بیٹے کی زبان سے، اپنے خاندان قبیلے کی زبان سے نازیبا الفاظ ہرگز نہیں سن سکتے۔ صحابہ کی بڑی مثالیں ہیں، بڑے واقعات ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا نبی علیہ السلام کا صحابی تھا، ایمان والا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر دربار رسالت میں اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ عشق اور محبت یہ تھی، عشق اور محبت کا عالم یہ تھا کہ انہیں اپنے خاندان سے محبت نہیں تھی، اپنے قبیلے، خاندان، آل اولاد سے محبت نہیں تھی، انہیں اگر محبت تھی تو مدینے والے سے تھی۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی 1,24,000 صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عشق کا حق ادا کیا، محبت کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے محبت کرنے کا تقاضا تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ عشق اور محبت کی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے میں، قلبی محبت رکھنے میں، کاروباری تعلق ہو سکتا ہے، غیر مسلم مہمان بنے، اکرام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی غیر مسلم کافر آتے تھے، کسی نہ کسی معاہدے کے لیے آتے تھے، معاہدہ ہوتا تھا ان سے، لیکن قلبی دوستی رکھنا یہ حرام ہے۔
قلبی تعلقات رکھنا یہ حرام ہے. کاروباری تعلقات ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے امن کا، اللہ کے نبی نے کافروں کے ساتھ معاہدے فرمائے ہیں. اور بھی دنیاوی معاملات میں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں امن کے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن قلبی محبت رکھنا حرام ہے. آج کے مسلمان کتنے اہل تشیع سے دوستی رکھتے ہیں، ان کا اس طرح ان کے گھروں میں آنا. کتنے قادیانی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے محبت ہے. لہٰذا ان سے محبت رکھنا قرآن کی مخالفت ہے. اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کے اندر شک ہے جو ان سے دوستی رکھے گا. سنا قرآن کا حکم سنو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جو لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، تم ان ایمان والوں کے ایسا ہرگز نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یہ قرآن کا حکم ان کے لیے بڑا اہم حکم ہے جو غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. غیر مسلم ممالک میں، یورپ میں رہائش پذیر مسلمان وہ اس حکم کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہ غیر مسلموں کے اندر رہتے ہیں. وہ ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے قلبی ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. قرآن مجید کی کھلی مخالفت ہے. اس لیے غیر مسلم سے کتنا ہی وہ احسان مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس نے کوئی کسی مسلمان کے اوپر احسان کیوں نہ کیا ہو، اس کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی جب قرآن نے منع کر دیا. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، اللہ رسول کا مخالف ہے، تمہارے بیٹے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، تمہارے بھائی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کا وہ مخالف ہے، او عشیرتہم، تمہارا خاندان ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، تم ان سے دوستی نہیں کر سکتے. صحابہ کیسے وہ لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد اپنی روح سے کی ہے. ایک تو روح سے مراد یعنی اللہ کی مدد، یعنی ان کے دلوں میں اللہ نے سکون اور اطمینان پیدا کیا ہے. دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام روح سے مراد بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ وحی لے کر آئے تھے. وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ ان تمام صحابہ کو جنت میں داخل کرے گا. ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کا گروہ ہے. سبحان اللہ، صحابہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے. الا سنو، ان حزب اللہ هو المفلحون، اللہ کا گروہ ہی کامیابی والا ہے، فلاح پانے والا ہے. یہ صحابہ کی اللہ نے شان بیان کی ہے، شان بیان کی ہے. واقعی صحابہ نے اسلام کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور اللہ کے نبی سے اور قرآن سے